پاکستان نے پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ دنیا جان لے پاکستان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا اس واقعے کے صاف شفاف تحقیقات کرے۔ پاکستان مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر ورلڈ بینک کے توسط سے طے پانے والے سنتاس معاہدے کو ختم کیا۔ پانی زندگی ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا ہتھیار نہیں۔ ماضی میں لڑی جانے والی جنگوں کے دوران بھی دریاؤں کا پانی نہیں روکا گیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا انحصار ان دریاؤں پر ہے۔ اگر پانی روکا گیا تو نتائج کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات پر شدید تحفظات ہیں۔ دنیا خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر لیا۔ BLA، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گبادر، کوئٹہ، خوزستان میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا گیا۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انتونیو گوتریس کا دونوں ملکوں میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی کو کم کریں۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی حالیہ برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ نازک گھڑی میں فوجی تصادم سے بچنا ضروری ہے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، حالات مزید خراب ہوں گے۔ ایسی محاذ آرائی سے بچنا چاہیے جو قابو میں نہ رہے۔ UN سیکرٹری جنرل کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم اور انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کی حالیہ پیش رفت میں گوتریس کی دلچسپی اور روابط کی کوششوں کو سراہا۔ ثبوت فراہم کیے بغیر پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف و غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دی۔ برطانیہ سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے خطے میں کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کی درخواست۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بھارتی اشتعال انگیز رویے اور خطے میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کا پاک ایران دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی ربوط میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ علاقائی اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کو سلامتی کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر بات چیت۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کا بھی جائزہ۔ علاقائی مسائل پر مثبت پیش رفت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور ایران برادر ہمسایہ ملک ہیں اور دونوں ملک مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہبی رشتے میں بندھے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی گفتگو۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ کسی بھی ممکنہ عسکری اور آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارتی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی معطلی کی مذمت۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ پاکستان کو پہلگام سے جوڑنے کی تمام بے بنیاد بھارتی کوششیں مسترد۔ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ملک کی سالمیت اور آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مختلف ملکوں میں سپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ کشمیریوں کی جدوجہد اور آزادی کی ہر سطح پر حمایت کریں گے۔ قرارداد کا متن
सिंतास मुआहदे को रोकने की बात अफसोसनाक है। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। स्पीकर सरदार सादिक, पाकिस्तान को इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। वतन के दिफा के लिए बंद हाथ की तरह खड़े हैं। हम मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ईवान में खिताब। पाकिस्तान अपने कौमी वक़ार और अवाम की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब, फ़िरक़ा या नस्ल नहीं होता। अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दी को कौमी यकजहती के साथ भरपूर तरीके से मुकाबला करके ख़त्म करना होगा। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर दब्बा है। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर का इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ से 15वें बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरकाए से मुलाकात। बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी ढांचे को बेहतर बनाने पर मसला मुसलसल तवज्जो को उजागर किया। आर्मी चीफ का तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होने में उनके किरदार की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया हुआ है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई के आज़म को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया कि किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तकरीब से खिताब। कहा कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों में तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल के नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इसहाक डार के ईरानी मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। भारत के इक़दाम से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। आसिफ अली ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत का अमन व खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। खित्ते के मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। सदर ज़रदारी का मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। खतरा बदस्तूर मौजूद है और हम 24 घंटे चौकन्ना है। हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड की भी कमी नहीं होगी। अगर भारत ने हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कर आएंगे। हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। हम मालियाती और अस्करी एतबार से भी मजबूत हैं। बिहार के इलेक्शन तक मोदी रोला डाले रखेगा, फिर अपनी औकात पर आ जाएगा। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क के साथ वफादारी गैर मशरूत होनी चाहिए। वज़ीर दिफा का PTI के बायकॉट पर जवाब। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफिज
پاک بحریہ ہر دم تیار پاک بحریہ نے 4 اور 5 مئی کے درمیانی شب بھارتی طیارے P-81 کا سراغ لگایا مسلسل نگرانی میں رکھا پاک بحریہ کسی بھی ملکی دفاع مضبوط تر بنانے کا مشن پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کا جانچ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے فتح میزائل اپنے ہدف کو بہتر اور درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح میزائل کا تجربہ ایکس انڈس مشق کے دوران کیا گیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد پاک آرمی اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز کے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ISPR صدر اور وزیر اعظم کی فتح میزائل کی تربیتی لانچ کی کامیابی پر مبارکباد کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک کی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اظہار اطمینان وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پی وفد کی ملاقات پیپلز پارٹی کی بھارتی جنگی عزائم دنیا کے سامنے رکھنے پر حکومتی سفارتی کوششوں کی تعریف پی سمیت تمام سیاسی جماعتیں وطن کی دفاع اور حفاظت کے لیے متحد ہیں پاکستان کے دفاع کی خاطر بہادر افواج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی وفد کی یقین دہانی پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہے پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی مانند پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وزیر اعظم کی گفتگو حکومت کا اتحادی جماعت کے ساتھ آئندہ بجٹ پر مشاورت کا آغاز پیپلز پارٹی نے نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تجاویز دیں